وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پوری محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پڑھے پیارے آقا مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. انتہائی عزت و تکریم کے لائق میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جس مالک نے، جس کریم نے، جس حاکم الحاکمین نے ایک مرتبہ پھر ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور نماز فجر ادا کرنے کے لیے اپنے پاک گھر میں مسلمانوں کو اکٹھا کیا. خلاق عالم ہم سب کی نیکیاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ بقرہ میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ کریم نے اپنی پیاری کتاب قرآن پاک میں ارشاد مبارک فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. آج میں آپ دوستوں سے نماز کے حوالے سے گفتگو کروں گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درس حدیث شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے. آج یہ معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، ہر انسان کی کوشش ہے کامیابی کی طرف جاؤں. دن بدن انسان کامیابی کی طرف منازل طے کر رہا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اچھا بزنس ہوگا تو کامیابی ملے گی، اچھا کاروبار ہوگا کامیابی ملے گی، زیادہ پیسہ ہوگا تو کامیابی ملے گی. معاشرے میں میری عزت تب ہی ہے جب میرے پاس دولت زیادہ ہوگی، میرے پاس مال زیادہ ہوگا، میرے پاس بزنس زیادہ ہوگا. تو دنیا کا مال ہے جو دنیا میں ہی رہ جانا ہے. انسان تیرے ساتھ نہ یہ بزنس جانا ہے، تیرے ساتھ نہ یہ دولت جانی ہے، نہ یہ تیرے ساتھ یہ دنیا کا مال جانا ہے. انسان جب دنیا پر پیدا ہوتا ہے تو بالکل انسان بچہ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. اور جب یہ انسان پوری دنیا کے نظارے دیکھ کر دنیا سے جاتا ہے تو اس نے دنیا میں مال تو بڑا بنایا ہوتا ہے، پلاٹ بھی بنا لے، بزنس بھی بنا لیا، گاڑیاں بھی بنا لی، اور بچوں کے لیے مستقبل بھی بنا لیا. اور بچوں کے لیے کہتا ہے میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہارے لیے میں نے اتنی محنت کر دی ہے، اگر آپ کاروبار نہ بھی کریں، گھر میں بیٹھ کر بھی کھائیں تو آپ سے یہ ختم نہیں ہوگا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بزم میں آنے والوں، میرے آقا کے پیارے غلاموں، جب انسان دنیا میں رہ کر اتنی محنت کرنے کے باوجود محنت
انسان کرتا ہے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، دنیا میں آیا ہے دن رات محنت 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 بس محنت، اور جب اس کا سانس نکلتا ہے، اور کبھی غور کرے انسان دنیا میں تو بڑا اس کا نام تھا، بڑا مالدار تھا، جب دنیا سے جانے لگا آج تو اس کے ہاتھ بھی خالی ہیں اور صرف کفن کا چند ٹکڑا نصیب ہوا ہے۔ وہ دنیا کا مال، وہ دنیا کا بزنس، دولت، پیسے، گاڑیاں، بنگلے سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جب قبر میں جائے گا تو قبر میں جا کر یہ تو نہیں نہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے مال کتنا بنایا، آپ نے دولت کتنی اکٹھی کی، آپ نے دن رات محنت کس کے لیے کی۔ جب انسان قبر میں جائے گا تو وہاں پوچھا جائے گا بتا تیرے پاس نیک اعمال کتنے ہیں، تو نے دنیا میں رہ کر کون سا عمل کیا ہے جس سے اللہ بھی راضی ہوں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ عمل کریں جس سے اللہ راضی ہوں، اللہ کے حبیب راضی ہوں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو دین کی طرف لے کر آئیں، ہم وہ کام کریں جس سے اللہ بھی راضی ہوں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ توجہ فرمائیں، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے قریب کب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ سنیں، جب انسان رب کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اس وقت سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، ایک بندہ کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں، ایک بندے نے کبھی رب کی بارگاہ میں سجدہ ہی نہیں کیا، دل اتنا سخت ہو گیا ایک بندے نے کبھی سر کو جھکایا ہی نہیں، اور وہ بندہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہم مانتے ہیں تو اللہ کا بندہ ہے، لیکن اللہ ان بندوں سے محبت فرماتا ہے جن کی پیشانیاں سجدوں میں رہتی ہیں۔ اصل اللہ کے خاص اور محبوب بندے وہ ہیں جن کی پیشانیاں بتاتی ہیں کہ یہ سجدہ کرنے والے ہیں، یہ عبادت گزار ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ خاص بندے ہیں۔ آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بزم میں آنے والوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ پاک صحابہ بیٹھے تھے، اور نبی پاک نے صحابہ سے ایک سوال کیا، پیارے صحابہ آج میرا بھی دل کرتا ہے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جی آپ حکم فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا، صحابہ اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو، نہر بہتی ہو، اور وہ بندہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، بتاؤ اس بندے کے جسم پر کوئی میل وغیرہ رہے گی یا نہیں رہے گی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میل کہاں سے رہے گی؟ اگر ایک بندہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے میل نہیں رہتی۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، اسی طرح جو بندہ دن میں 5 مرتبہ رب کی بارگاہ میں نماز کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس طرح غسل کرے اور بدن سے میل اتر جاتی ہے، اور جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہو اس کے نامہ اعمال میں بھی پھر کوئی گناہ نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بزم میں ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیں جو آپ کا عمل مجھے جنت میں لے کر جائے۔ اب ہر بندے کی یہ خواہش ہے کوئی ہمیں ایسا عمل مل جائے، وہ ہم عمل کریں جس سے ہمیں جنت کا راستہ صاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سن لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کا راستہ صاف ہو جائے، اس کے لیے ایک تو رب کی عبادت کریں، اور دوسرا صلہ رحمی کریں، اور تیسرا نماز قائم کریں۔ عبادت کریں رب کی بارگاہ میں، صلہ رحمی کریں، اور کیا کریں؟ نماز ادا کریں۔
ہم بھی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن ہمیں جس طریقے سے نماز ادا کرنی چاہیے ہم اس طریقے سے نماز ادا نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں دنیا کا لالچ ہے۔ جس دل میں دنیا کا لالچ ہو وہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا تو پھر اس کو وہ نماز میں خشوع نہیں ملتا، وہ نماز میں لذت نہیں ملتی، وہ سرور نہیں ملتا۔ 20 سال ہو گئے جناب ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری تھوڑی سی جو نیت ہے نا اور ہمارے دل پر جو میل ہے وہ ابھی سخت ہے، وہ ابھی اتری نہیں۔ حسن بصری کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بولو تو صحیح۔ حسن بصری آپ فرماتے ہیں میرے پاس ایک نوجوان آیا، اللہ کرے ہمیں بھی اس طرح کی نمازیں اور اس طرح کا شوق پیدا ہو جائے۔ حسن بصری کہتے ہیں میرے پاس ایک نوجوان آیا، اور نوجوان جب مسجد میں آیا تو آ کر کہتا ہے پیر جی میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں جی نوجوان کیسے آئے ہو، کیا کام ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے میں نماز تو بڑے عرصے سے پڑھ رہا ہوں لیکن نماز میں دل نہیں لگتا۔ نماز بڑے عرصے سے پڑھتا ہوں لیکن نماز میں دل نہیں لگتا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں میرے بھائی، ہم میں ایسی خامیاں ہوتی ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں لیکن سجدے پہ سجدہ، رکوع سجدہ اور جلدی نال سلام پھرے اجے تک جنابے والا دعا بھی مکمل نہیں ہوئی تو ساڈا ایک پیر جتیاں تے ہوندا تے ایک مسجد وچ ہوندا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن دل نماز میں نہیں لگتا، بوجھ محسوس ہوتا ہے، کب مسجد سے باہر نکلیں گے، کب ہم باہر چوک میں کھڑے ہوں گے، کب ہم اپنے گھر میں جائیں گے۔ نماز پڑھتا ہوں پر نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو اللہ کے ولی نے پتہ ہے کتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ حسن بصری فرماتے ہیں جس دن میں دنیا کا لالچ ہونا پھر اس دل میں سجدوں کی لذت نہیں آتی۔ جس دل میں دنیا کا لالچ ہو اس دل میں سجدوں کی لذت نہیں آتی۔ نوجوان کہتا ہے مرشد پاک کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں سمجھا کریں ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو۔ جب بھی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں سمجھا کریں ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو سکتا ہے اگلی نماز کا موقع ملے یا نہ ملے، ہو سکتا ہے اگلی نماز سے پہلے کیوں نہ میں دنیا سے چلا جاؤں، ہو سکتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں۔ میرے لیے غسل کا اہتمام ہو، کفن کا اہتمام ہو، قبر کا اہتمام کیا جائے۔ وہ نوجوان کہتا ہے جب یہ میں نے بات سنی تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ کسی نیک ماں کا بیٹا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد حسن بصری فرماتے ہیں جب بھی وہ نوجوان اللہ کے گھر میں آتا اور رب کے بارگاہ میں جب وہ کھڑا ہوتا تو لوگ اس کی نماز کو دیکھتے اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اتنی محبت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا، اتنی عاجزی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا اور نماز ایسے ادا کرتا جیسے رب سے گفتگو فرما رہا ہے، اور نماز ایسے ادا کرتا جیسے رب کو اپنے دکھڑے سنا رہا ہے، نماز ایسے ادا کرتا جیسے رب سے اپنی پریشانیوں کا حل نکال رہا ہے۔ لوگوں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کرے ہماری بھی نمازوں میں ایسی لذت اور ایسا خشوع اور عاجزی آ جائے کہ جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں تو ہمارا رابطہ سیدھا رب سے جڑ جائے۔ جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں تو ہمارا اطار ہے وہ رب کے ساتھ جڑ جائے۔ ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو جب نماز پڑھائی تو جب سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے، امام صاحب نے کہا لگتا ہے میں نے آج 3 رکعتیں پڑھا دی ہیں۔ ایک وچ بندہ بولا جی ہاں استاد جی تسی آج بھول گئے ہو، تساں 3 نہیں پڑھائیاں نے۔ امام صاحب کہنے لگے نہیں یار 4 پڑھائی ہیں، باقی بھی کہنے لگے نہیں جی 4 رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں قاری صاحب آپ نے 3 نمازیں پڑھی۔ اب امام صاحب کہتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 دکانیں دی ہیں اور ہر رکعت میں اپنی دکان کا حساب کرتا ہوں۔ آج میں نے 3 دکانوں کا حساب لگایا ہے، 4تھی دکان کا تو حساب لگایا ہی نہیں۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ میں سوچ رہا ہوں میری 4تھی دکان کہاں گئی۔ اللہ کے بندے جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہماری ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارا رابطہ کہاں ہونا چاہیے؟ بولیں تو صحیح یار، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا رابطہ جڑنا چاہیے، ہماری تار جڑنی چاہیے۔ داتا علی اجمیری کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟
جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں بولے نا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ داتا علی اجویری نے اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ یہ جو نماز ہے نا، نماز یہ مومن کی معراج ہے، اور جسے نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب نصیب ہو گیا وہ ایسے ہی بندہ ہے جیسے اس نے اپنی منزل کو پا لیا۔ اور داتا علی حجویری جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا یہ جو چہرہ ہے نا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ مرید پوچھتے تھے پیر صاحب جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے چہرے پر جلال اور آپ کا رنگ بدل جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو پیر صاحب نے فرمایا پتہ ہے میں کس بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں۔ آج بندہ کسی دنیا دار کے سامنے چلے جائے اور دنیا دار کو ہماری خامیوں کا پتہ ہو تو بندہ اس سے ڈرتا ہوتا ہے کہ ایس بندے نے میری خامی دا پتہ ہے، اگر میں نے تھوڑا سا اس کے سامنے سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا تو ہو سکتا ہے یہ جو میرے عیب ہے یہ لوگوں کو بتلا نہ دے۔ تو رب تو وہ ہے جو سارے عیبوں کو جاننے والا ہے یار۔ داتا علی حجویری آپ فرماتے ہیں جب میں نماز میں کھڑا ہوتا رنگ بدل جاتا، مرید پوچھتے پیر صاحب کیا مسئلہ ہے؟ جب نماز میں کھڑے ہوتی ہیں چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں مریدو آپ جانتے ہیں رب میرے عیبوں کو جاننے والا ہے، وہ میری غلطیوں کو جانتا ہے، وہ میرے عیبوں کو جانتا ہے۔ اگر میں رب کی بارگاہ میں بھی بے پرواہ ہو کر کھڑا ہوں پھر میری نماز تو کسی کام کی نہیں نہ ہے، پھر ہمارے سجدے تو کسی کام کے نہیں نہ ہیں۔ نمازیں قبول ہوں گی ہی تب جب ہمارے دلوں میں عاجزی ہوگی، جب ہمارے دلوں میں انکساری ہوگی، جب ہم محبت سے نماز ادا کرنے کے لیے آئیں گے، نہ کہ ہم مسجد میں آئیں اور تنقید کے لیے، کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے، کسی کو جناب والا غلط کہنے کے لیے، کسی کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے۔ ایسے نہیں ہم نے رب کی بارگاہ میں آنا، جب بھی آنا ہے پوری محبت اور اطمینان کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ آج ہم نے فجر کی نماز ادا کی ہے، اللہ تعالی ہماری نماز کو قبول فرمائے۔ حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا لجپال نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اپنے ذمہ میں لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اوے آپ تسی اور میں عام بندے نہیں ہیں لوگوں، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس کی حفاظت خدا لیتا ہے۔ تو اندازہ لگاؤ جس کی حفاظت خدا ذمہ لے اس بندے کا مقام کیا ہو سکتا ہے، اس بندے کا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے۔